بات ہے سمجھ کی۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ صوبان بھائی انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں مستفیض کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا اور ایسا ہی ہوا کہ یہ ہماری مجلس کی مسٹیک ہے، اور یہ بھی ذہنی آزمائش ہے، بعضوں کا ٹائپنگ مسٹیک ہوتی ہے۔ جو سڑک بند ہے کا انہوں نے اشارہ قد بتایا تھا وہ جی ٹیم، ہاں تو وہ تو ہم نے ان کا غلط ہی مانا ہے نا، ٹیم والوں کا غلط مانا ہے، ٹھیک ہے جی جی جناب صوبان بھائی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے ہوئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کے سفر میں یہ 3 چیزیں ضرور ساتھ رکھیے گا۔ نمبر 1 صبر، پیشنس۔ یاد رکھیے وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں۔ انسان ایک دم سے 0 سے 100 اور 100 سے 0 پہ آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب حالات مشکل ہو جائیں تو واویلا کر کے، بے صبری، چیخ و پکار، ناشکری کا اظہار کر کے اپنی مشکل کو لائف از لائک این ایکو، یہ زندگی، یہ دنیا مقاف طرح مینج کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو، اور سائیکیٹرک ریسرچ ہے کہ جس وقت انسان پر کوئی مشکل آتی ہے اس وقت اپنے آپ کو فوراً سنبھالنا چاہیے۔ اگر ایک دم آپ نے نہ سنبھالا تو دماغ کے سارے کیمیکلز، ڈوپامین، آکسیٹوسن، کورٹیسول، ایڈرینالین، ٹون ہیز بین لوورڈ۔ آپ کے کان کے اندر آواز جا رہی ہے لیکن وہ پروسیس نہیں ہو رہی، نہیں تو آپ اٹھ جائیں گے۔ اور آپ کے جسم کو مفلوج کیوں کیا گیا؟ ورنہ آپ خواب دیکھ کر اپنے ہاتھ ہلانا شروع کر دیں گے۔ بالکل کنارے پر چلے گئے آپ، بالکل کنارے پر، اور وہاں سے پھر آپ اٹھتے ہیں اور دوبارہ زندگی میں آتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بیماری ہوتی ہے اس کا نام ہے ٹوسس، PTOSIS۔ یہ جو آپ کی آئی لیڈر ہیں، یہ جو آنکھوں والی، یہ جو ہوتا ہے جو بند ہو جاتا ہے، یہ اس کے پٹھے کمزور ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہے، اٹھتی نہیں ہے۔
ایک بادشاہ تو اس کو بیماری ہوگی, اس کے پٹھے کمزور ہو گئے, اس نے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے, ایک آدھا دن آنکھ اٹھا کے رکھتا اور دوسرا باقی آدھا دن آنکھ اٹھا کے رکھتا تھا. ایک اور بہت دولت مند آدمی تھا تاریخ کا, اس کی بھی یہ آنکھیں کمزور ہو گئیں. کسی نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اتنے جہاز ہیں, اتنے بحری جہاز ہیں, اتنی گاڑیاں ہیں, کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا سب کچھ لے لو, صرف آنکھ اٹھانے کی طاقت واپس کر دو. کہیے سبحان اللہ. ہے نا طاقت آپ کے پاس؟ یہ انسان کے منہ میں روزانہ 0.5 سے 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے, اور یہ تھوک کتنا قیمتی ہے. یہ تھوک نہیں ہوگا پورا منہ کریکس پڑ جائیں گے, بیکٹیریاز آ جائیں گے, کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. اور جس کی بیماری ہو جائے نا, تھوک پیدا ہونا بند ہو جائے, بیماری کا نام ہے زیروسٹومیا. آپ کے تھوک پیدا ہو رہا ہے نا, کہیے سبحان اللہ. ہر 30 سیکنڈ کے بعد دنیا میں WHO کے مطابق کسی نہ کسی کا ہاتھ یا پاؤں شوگر یا کسی اور وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کا ہے نا, کہیے سبحان اللہ. اور جن کا یہ نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کی کتنی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور کتنا کچھ ہمارے پاس ہے. اور یہ جو ایک ریسرچ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کے مطابق اگر آپ کے پاس رات کو سونے کے لیے گھر ہے, اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں, موبائل فون ہے, انٹرنیٹ ہے, اور آپ نے کالج کی ڈگری حاصل کی ہے یا جامعہ کی ڈگری حاصل کی ہے, کاروبار یا جاب پر آپ ہیں, تو دنیا کے 7% انسانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. 93% اور ہے, کہیے سبحان اللہ. اور آخری چیز ہے توکل, یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا ایک کلپ بہت ہی پیارا میں نے سنا توکل کے اوپر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسئلوں کی فائل کسی بڑے عہدیدار کو دے دیتے ہیں کہ جی اس کے پاس بڑا کمال ہے, بڑا اس کے پاس شہرت اور اتھارٹی ہے, اس کو فائل دے دی تو فائل کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو کبھی ایسا بھی تو کرو نا کہ اپنے مسئلوں کی فائل ساری بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو, اور ایمان رکھو کہ رب تعالیٰ وہ سب کر دے گا. آخر میں اپنی جنریشن زی, جو جنریشن زی اور الفا جنریشن ہے, اس سے مخاطب ہوں گا. جنریشن زی سے مراد وہ لوگ ہیں جو 1995 سے لے کر 2009 تک پیدا ہوئے, اور جنریشن الفا سے مراد وہ لوگ ہیں جو 2010 سے لے کر 2025 تک پیدا ہوں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ساری مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز, ساری بزنس پالیسیز انہی لوگوں کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ آج پریشان ہیں. ہمارا معاشرہ پریشر میں نہیں بلکہ پریشر کوکر بن چکا ہے. اتنا زیادہ پریشر آ چکا ہے, یہ مایوس سے ہو جاتے ہیں. ان امپلائمنٹ ہے, جاب کیا ملے گی, پریشانیاں بہت ہیں. امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. نیور لوز ہوپ, نیور لوز ہوپ. دیکھو پیچھے وقت کے فرعون کا لشکر تھا, اور لاکھوں گھوڑے تو وہ سیاہ رنگ کے لے کر آیا تھا, سارے دربار کے عمراء کو ساتھ لے کر آیا تھا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر لے کر جا رہا ہوں. دریا پھٹ گیا. the level of determination and hope. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, لیکن وہاں بھی امید تھی, ہوپ اور ڈٹرمنیشن تھی. تو جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی بھی امید کو, یقین کو اور ایمان کو نہ چھوڑیے گا. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے, انکریج کرتا ہے, اور ہمیں اپنی روحانی غذا کا بندوبست کرنے کی تلقین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو بولو دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, 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 دعوت اسلامی
ناظرین